سورہ آل عمران کے آخر میں حکم دیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اتقوا ربکم فرمایا، وہاں اتقوا اللہ فرمایا تھا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ کا تعارف دے کر اس صورت میں کہ اللہ کون ہے، اس سے کیوں ڈرنا ہے، اس کا تفصیلی جواب اور اس کی وجوہات اور اس کے عملی مسائل اور حقائق اس صورت کریمہ میں تفصیل کے ساتھ سمجھائے۔ اس لیے یہ تو پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط ہو گیا۔ پھر اس صورت کا جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا چیز بیان فرمائی ہے، اس صورت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اس صورت کا بنیادی موضوع اجتماعیت ہے کہ دنیا میں معاشرہ اور سوسائٹی اور اجتماعیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعیت کو بیان کیا گیا ہے، سوسائٹی کی تشکیل کو بیان کیا گیا ہے کہ معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے اور معاشرے کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام اللہ جل شانہ نے سورۃ النساء رکھا۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، یہ جمع ہے، النساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ اب زندگی کی اجتماعی زندگی کی بنیاد اور معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی یہ عورت کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ اس لیے یہاں مرد اور عورت یہ دونوں ملتے ہیں تو اجتماع بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ ان دونوں کے میلاپ سے، ان دونوں کے رشتوں سے، تو گویا معاشرہ نام ہوتا ہے رابطوں کا اور رشتوں کا، کہ آپس میں جہاں لوگ مل جل کر رہیں اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور معاشرے کی پہلی اکائی، پہلی اینٹ، پہلی بنیاد وہ گھر ہے۔ اور گھر نام کس چیز کا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت مل جل کر جب رہتے ہیں اس کا نام بیت ہے، گھر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اکائی، بنیادی اکائی مرد اور عورت ان دونوں کے ساتھ مل کر ہے، لہٰذا عورت کے بغیر زندگی کے معاملات کو طے نہیں کیا جا سکتا۔ عورت زندگی کے معاملات میں دخیل ہے، شریک ہے، فریق ہے، برابر درجے میں ہے۔ قرآن حکیم اس کو واضح کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام سے پہلے جو مرد اور عورت کے جو آپس کے تعلقات تھے، رشتوں کے جو آپس کے تعلقات تھے، وہ خراب ہو گئے، فاسد ہو گئے۔ قرآن کیوں آیا؟ کہ انسانی معاشرے کے جو آپس کے رشتے اور رابطے تھے ان میں فساد پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، لہٰذا اس خرابی کو دور کیا جائے۔ لہٰذا رشتوں کی خرابی کو دور کرنا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ لہٰذا رشتے کا دوہرا تعلق ہے۔ اب انسانوں کا ایک تو آپس میں تعلق ہے، ایک انسانوں کا اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات سے تعلق ہے۔ اگر یہ کائنات ہی نہ ہو تو انسان کہاں ہوگا؟ تو اب انسان کا اور کائنات کا بھی آپس میں بڑا جوڑ اور ربط ہے۔ اور کائنات کو کون چلاتا ہے؟ کائنات کو کون اس کے نظام کو استوار رکھتا ہے؟ تو لہٰذا رشتے کا آغاز یہ کائنات کے بنانے والے سے ہوگا۔ اس لیے رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ بندے کا اور اللہ کا آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہاں تعارف رب کے ساتھ کروایا گیا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اوپر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم سب کو دعوت ہے۔ قرآن سب کو مخاطب کرتا ہے۔ اب تم سب کے لیے، اب یہ جو رشتے کا فساد ہے،
یہ جو ذہنی خرابی ہے یہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے انسان۔ تو قرآن ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے اندر جو خرابی آئی ہے، جو فساد آ گیا ہے، جو بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی، یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمام بنی نوع آدم کو، تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد پہلا حکم یہ دیا، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کیسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اب رب کہتے ہیں اس ذات کو جو جس کو پیدا کیا ہے، اس کے تمام معاملات کو، اس کے تمام شؤون کو، اس کے تمام احوال کی تدبیر کرے، اول سے لے کر آخر تک۔ اس کو کہاں کہاں سے میں نے گزارنا ہے، اس کی کیا کیا ضرورتیں، اس کے کیا کیا مسائل ہیں، ان سب کو حل کیا جائے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اس کائنات کا موجد اور انسانوں کا موجد، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق اور ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اب اللہ کو مانو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں، تمہاری فطرت میں ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے تمہارے لیے سارے وسائل بنائے، بسائے، بچھائے اور ان کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ کی ذات پاک کی توحید کا اقرار کرو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کے حکم اور قانون کے ماننے کا اعلان کرو۔ لہذا انسان، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے حکم کو مان کر رہے، وہ اس سے جاہل بھی نہ ہو اور اس کی نافرمانی بھی نہ کرے۔ لہذا یہ جہالت اور یہ بڑی ڈٹائی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس کے لیے جہان کو بنایا، جس ذات پاک نے اس کے لیے ساری زمینیں، کائنات بنائی، سب کچھ بنایا، یہ اسی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ اسی سے جاہل رہنا چاہتا ہے، اسی سے دور رہنا چاہتا ہے، اس پہلے رابطے اور رشتے کو یہ توڑنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا فساد ہے۔ لہٰذا سارے انسان اپنے رب کے تعلق کے اعتبار سے برابر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم سب اپنے رب سے ڈرو۔ اب ربکم کہا، تمہارا رب جس نے تم سب کو پیدا کیا، لہٰذا اس کی توحید کا اقرار کرو۔ اور توحید کے اقرار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کرنا۔ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کسی بزرگ نے بہت خوب کہا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کا قانون ہے، وہ نہیں مانتے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے فلاں کام کرو، کہتا ہے یہ نہیں کرنا، کہتے ہیں اللہ تجھے مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ یہی بڑا زوال ہے۔ اب منافق کیا کرتے تھے، کافر اور مشرک کیا کرتے تھے؟ اب ربکم کا خطاب کس کو ہے؟ اس دور میں جو قرآن کے مخاطبین تھے، پوری عرب کے لوگ، مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، سب کو اللہ نے خطاب کیا۔ اب تم سب اللہ کو مانو، رب کو مانو۔ اور رب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے قانون اور حکم کو مانو۔ اب اس کا حکم اور قانون کون بتائے گا؟ وہ تو اس کا نبی بتائے گا۔ لہٰذا اس میں یہ حکم بھی آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات مانو۔ لہٰذا سب سے پہلا رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اور بندے کا رشتہ اور تعلق یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ توحید پر اور اطاعت پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، اس لیے دنیا میں سارے نبی توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کو، ایک رب کو، اس کو رب مان کر، الہ مان کر، معبود مان کر دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے کا اعلان کرو۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں،
ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں، اور دوسری چیز اطاعت اور قانون اور حکم اس کے سوا کسی کا نہیں، اور تیسری چیز ربوبیت، اس پوری کائنات کی ملکیت یہ اللہ کی ہے، رب وہ ہے، آسمانوں سے لے کر زمین کی تہہ تک ہر چیز کی ربوبیت اور پرورش کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کا مالک کون ہوا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، ہواؤں کا مالک، درختوں کا مالک، سونے چاندی کا مالک، بلڈنگوں پہاڑوں کا مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اللہ کو مالک تسلیم کرنا یہ ساری کائنات کا، یہی توحید کا خلاصہ ہے۔ ساری توحید کا خلاصہ یہی ہے جو اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کو تم نے مان لیا تو یہ تمہاری وحدت کی، تمہارے ایک ہونے کی پہلی بنیاد ہے، روحانی اساس۔ سب کے اندر روح مشترک ہے، جتنے بندے دنیا میں پیدا ہوئے سب کے اندر روح مشترک ہے، اس کو کہا جاتا ہے روح انسانی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں روح انسانی پیدا کی ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے خاص روح بنائی ہے، وہ روح بنائی ہے جو صرف انسانوں کے اندر اللہ نے ڈالی ہے، حیوانوں کے اندر وہ روح نہیں ہے، اس کو روح ملکوتی کہا جاتا ہے۔ یہ روح ملکوتی ہے جو اللہ کا خاص انعام ہے، اور یہ سارے انسانوں میں مشترک ہے، یہ سارے انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اس بنیاد پر سارے انسان وہ مشترک اور ایک اللہ کے بندے بن گئے۔ تو لہٰذا سارے انسانوں کو کس کے ارد گرد اکٹھا ہونا ہے؟ اللہ کے ارد گرد اکٹھا ہونا ہے۔ کیوں اکٹھا ہونا ہے؟ اس لیے کہ سب کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے، اپنا حکم ڈالا ہے۔ لہٰذا سب انسان طبعی طور پر، فطری طور پر، روحانی طور پر ایک اللہ کو ماننے کے پابند ہیں، ایک اللہ کو ماننے کے پابند ہیں، ایک اللہ کو مانیں گے۔ لہٰذا یہ انسانوں کے درمیان وحدت اور اتحاد کی پہلی بنیاد ہے کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا حکم ان کے اوپر نافذ ہونا چاہیے، اللہ کا قانون ان کے اوپر نافذ ہونا چاہیے، انہیں ایک اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے کلمہ توحید، یہ وحدت انسانیت کی، سارے انسانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی پہلی بنیاد ہے۔ کہ دین آ کر کیا پیش کرتا ہے کہ سارے انسان ایک اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ایک اللہ ان کا موجد اور خالق ہے، لہٰذا ایک اللہ کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اب دین کو ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور بتوں کو ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، جس کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تفسیروں میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو کہ دنیا میں ایک مشرک اپنے بت کو خدا مان کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، 100 آدمی ایک بت کو مانتے ہیں، 100 آدمی دوسرے بت کو مانتے ہیں، 100 تیسرے بت کو مانتے ہیں، یہ سارے اپنے اپنے بتوں کے ارد گرد اکٹھے ہو کر تقسیم ہو گئے، سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ان میں تقسیم آ گئی، شرک کی وجہ سے، غیر اللہ کی پوجا کرنے کی وجہ سے انسانوں میں تقسیم آ گئی، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اب اسلام آ کر کیا کرتا ہے؟ سارے انسانوں کو ایک اللہ کے ارد گرد جمع کر دیتا ہے، ایک اللہ کے نام پر اکٹھا کر دیتا ہے، سب ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ دنیا میں بکھرے ہوئے انسان سب اللہ کے نام پر جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو اللہ کے نام پر انسانوں میں کیا چیز پیدا ہو گئی؟ اتفاق، اتحاد، وحدت، جوڑ، یہ آپس کا انتشار ختم ہو گیا، بکھرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نام پر جمع کر دیا گیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جس نے تمہارے لیے مخلوق کو بنایا، وہ رب جس نے تمہارے لیے کائنات کی چیزوں کو بنایا۔ اب کائنات کی چیزیں اور انسان، اب یہ ساری چیزیں کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، تخلیق کا عمل، وہ خالق ہے۔ لہٰذا ربوبیت کے اندر اللہ کی خالق ہونے کی صفت یہ واضح اور نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اب دنیا میں جتنے خالق ہیں، پیدا کرنے والے جتنے لوگ ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، وہ چیزیں ٹھوس چیزوں پر بناتے ہیں،
ان کو ایک ٹھوس چیز دی جائے گی، اس پر بنائیں گے۔ اللہ کی قدرت اور خالقیت ایسی ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے عاجز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے تو انسان کو کس چیز سے بناتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے سے، پانی کے ایک گندے قطرے سے۔ یہ مرحلہ وار، پہلا انسان مٹی سے بنایا، اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، پھر اس کے بعد اب تیسرے مرحلے میں، چوتھے مرحلے میں جتنے انسان بنیں گے ماں باپ کے تعلق سے، اس معاشرے سے، اس خاندانی نظام سے وہ دنیا میں آگے انسان پیدا ہوں گے۔ اب انسان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلا انسان میں نے بنایا۔ اب انسانوں کی تخلیق کا طریقہ کار بنا دیا کہ مرد اور عورت نکاح کر کے جب آپس میں تعلق پیدا کریں گے تو ان کے تعلق سے آگے نسل انسانی چلے گی، انسان پیدا ہوں گے۔ تو اب ماں باپ یہ انسان کی تخلیق کا دوسرا سبب ہے، یہ ماں باپ انسان کی تخلیق کا دوسرا سبب ہے، مادی سبب ہے، ظاہری سبب ہے، اور حقیقی سبب اس کے پیچھے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، یہ ماں باپ کٹھے بھی ہو جائیں، مرد اور عورت کٹھے بھی ہو جائیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم نہ آئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو اللہ چاہے تو کسی کو جڑواں دے، چاہے تو کسی کو بچے دے، چاہے تو کسی کو بچیاں دے، چاہے تو سب کو بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، اولاد نہیں تھی، حکومت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، طبیب بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں، ساری چیزیں، اولاد نہیں ہے، سب کچھ لگا دیا، اولاد نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولاد بنا کے دکھاؤ۔ انسان فرمایا یہ تخلیق انسانیت کے مراحل میں سے یہ گھر انسان بنانے کی، انسان کا وجود بنانے کی یہ پہلی بنیاد ہے دنیا میں۔ یہاں ماں باپ، ایک مرد اور عورت یہ رشتہ کریں گے، تعلق بنائیں گے، اس سے آگے نسل چلے گی۔ یہ انسان کے پیدائش کا یہ مادی اور اس کا دنیاوی اور اس کا ظاہری سبب ماں باپ ہیں۔ ہر انسان کی پیدائش میں پہلا سبب اللہ کا حکم ہے، جو موجد حقیقی ہے، جو موجد اصلی ہے۔ پہلا سبب روحانی ہے اس کی پیدائش اور تخلیق کا، اور دوسرا سبب وہ مادی ہے، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اب ماں باپ کس چیز کا نام ہے؟ ان کا جسم وہ بھی مادی دنیا سے بنا، اور ادھر سے روحانی اللہ کے حکم سے روح آئی۔ یہ دنیا کا نظام، اس سے جسم بنا، اوپر سے روح آئی۔ تو جسم اور روح دونوں کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ کوئی انسان یہ زمینی اور آسمانی دونوں قوتوں کے ملاپ اور مظہر کا نام ہے۔ آسمانی قوتیں اور زمینی قوتیں، زمین سے ساری قوتیں جمع ہو کر ایک خاص نقطے پر پہنچیں، اور آسمانی قوتیں ان کے ساتھ مل گئیں، اور اللہ نے اس کا نام رکھا انسان۔ اب فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری کس پر دکھاتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے پر۔ دنیا کا کوئی صنعت کار، دنیا کا کوئی محنت کش، دنیا کا کوئی سائنسدان پانی پر نقشہ بنا کے دکھائے؟ اللہ تعالیٰ پانی پر نقشہ بناتا ہے، ناک بھی بناتا ہے، آنکھ بھی بناتا ہے، دل بھی بناتا ہے، سب کچھ اسی کے اندر بناتا ہے۔ اس میں کون تبدیلیاں لے کر آتا ہے؟ صورت بھی بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے۔ آج تو اور زیادہ واضح ہو گیا، DNA ٹیسٹ آتا ہے، کہتے ہیں یہ فنگر پرنٹ ہے۔ ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی انگلیوں کے نشان دوسروں سے الگ ہیں، اسی سے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ پھر ہر ایک کے DNA کے اندر اس کے اپنے پچھلے نسل کی پہچان بھی رکھی ہے، یہ کس کی نسل ہے، یہ کہاں سے چلا آیا، یہ اللہ نے پہچان بھی رکھی ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، یہ رشتہ ہے۔ آج یہ انسان یہاں ہے، اس کی تاریخ کدھر ہے، یہ پیچھے سے کہاں سے آیا؟ تو اللہ نے یہاں انسانوں کو ان کی تاریخ بھی بتائی۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا۔ وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تو پہلا انسان آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ان کی ساری زندگی دنیا کی ساری مٹیوں سے اللہ نے خلاصہ نکالا، اور اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پھر گارا بنایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا، اس میں خمیر اٹھا، کئی سو سال تک یہ خمیر کی شکل میں رہی مٹی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کو کہا کہ اس کی تصویر بناؤ، شکل بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس مٹی سے شکل بنوائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اپنی ساری قدرت انسان کی تخلیق میں شامل کر دی، ساری کاریگری اس میں شامل کر دی۔ کتنا خوبصورت انسان بنایا، پہلا انسان۔ یہ امام نوع انسانی کا کامل مظہر ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مادی مظہر بنایا، اور پھر اس کے اوپر عرش کے نیچے اصلی انسان بنایا، امام نوع انسانی۔ اس کے اوپر اللہ کی تجلی آئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان اور آدم علیہ السلام کے درمیان ربط پیدا کر دیا، اس کا نام ہے روح۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا، جب آدھا جسم بنا تو جسم پورا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر روح ڈالو۔ روح ڈالی جاتی ہے تو اوپر سے، اور جب روح نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ کر پھر روح نکلتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے بندے کے اندر سے تو پہلے پاؤں کے اندر سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے نکل جاتی ہے۔ اور جب روح ڈالی جاتی ہے تو یہاں تک ڈالی جاتی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ ناک سے یا منہ سے اس کے اندر سے روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب انسان کے اندر جب جسم بن جاتا ہے تو اللہ کا فرشتہ حکم لے کر آتا ہے، روح لے کر آتا ہے، وہ اس کے اندر پھونک دی جاتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے اندر روح ڈالو۔ جیسے روح ڈالی گئی، آدھے جسم تک روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جی جس طرح آدمی بیٹھتا ہے نا، آدھے جسم تک روح پہنچی تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔ اب پوری رو نہیں پڑی، نیچے سے جسم ملتا نہیں ہے۔ جی اللہ نے انسان کے جسم میں بھی بڑے مراحل رکھے ہیں، جسم کے اندر بھی بڑی تحقیقات ہیں۔ ہمارے اطباء کہتے ہیں حکماء کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر بھی کئی حصے علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں۔ پہلے تو یہ پورا جسم آدھا علیحدہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جو بیماری آتی ہے پورے جسم پر نہیں آتی ہے، آدھے جسم پر آتی ہے۔ آدھا جسم اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں کہ آدھا جسم اپنے آپ کو باقی رکھے۔ آدھا جسم مبتلا مرض ہوتا ہے، پورا جسم مبتلا مرض نہیں ہوتا۔ پہلے تو اللہ آدھے جسم کو بچاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جب فالج ہوتا ہے تو آدھے حصے پر پڑتا ہے، یا ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے یا نیچے والے طرف یا ادھر سے اوپر زبان پر۔ اب ایک حصے پر، اب 6 حصوں میں پورے جسم کو علیحدہ تقسیم کر دیا گیا۔ اب ہر حصہ اپنی اپنی کمانڈ کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ ایک جسم فوری طور پر تباہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کتنی قدرت، اپنی قدرت کاملہ سے انسان کا جسم بنایا۔ اب آدم علیہ السلام کا پہلا انسان بنایا، آدم علیہ السلام۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تمہیں بنایا ایک نفس سے، ایک جان سے۔ تو یہ ایک جان، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں دنیا میں ایک بڑا شاعر تھا، ایک بڑا ادیب تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ لوگ اپنے نسب پر عزت کا، فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں، ہمارے سلسلہ نسب میں ہمارے جد امجد ایک نبی گزرے ہیں، ہمیں اور تو پتہ نہیں۔ ہمارے سلسلہ نسب میں ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے جد امجد ایک نبی گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کون؟ کہتے ہیں آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام سب کے کیا ہیں؟ جد امجد ہیں۔ اب لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، تو ہر انسان کے آباء و اجداد میں سے پہلی کڑی، سب سے پہلی کڑی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ پہلا نبی۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں پہلا انسان پہلا نبی تھا، اور پہلا نبی پہلا انسان تھا۔ نبوت کا اور انسانیت کا سفر اکٹھے شروع ہوا۔ نبوت کو اور انسانیت کو الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاشرہ بھی کیسے چلے گا؟ یہ نبوت اور انسانیت اکٹھے ہوں گے۔ جہاں سے آپ نبی کو نکالیں گے وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ دیکھ لیں تاریخ بھی یہی ہے کہ جس معاشرے والوں نے نبی کو نکال دیا، اللہ نے وہاں عذاب بھیج دیا۔ وہ معاشرہ نہیں چل سکا، وہ بازار نہیں رہ سکے۔
وہ گھر آباد نہیں ہو سکے جہاں سے اللہ کے نبی چلے گئے، وہاں ویرانگی آئی۔ جہاں اللہ کے نبی ہوں گے وہاں انسانیت ہوگی، وہاں ریل پیل ہوگی، وہاں بازار بھی کھلیں گے، کھیت کھلیان بھی ہوں گے۔ جہاں سے اللہ کے نبی ختم، اللہ کی نبوت کا علم ختم، تو وہاں سے سب چیزیں ختم۔ اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ نبوت وہاں سے چلا تھا اور انسانیت کا سلسلہ بھی وہاں سے چلا تھا، اللہ ہمیں اس سلسلے کی طرف رجوع نصیب فرما دے۔ اس آیت کے اگلے حصے کی طرف انشاءاللہ اگلے منگل کو بیان کریں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے بنایا تمہیں، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ صدق اللہ العظیم۔